وكان بغار حراء، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال ما أنا بقارئ، فقلت ما أنا بقارئ، فغتني، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقلت ما أنا بقارئ، فغتني الثانية، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقلت ما أنا بقارئ، فغتني الثالثة، حتى بلغ منا الجهد، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام تو فخر کون و مکا زبدہ زمین و زما، پیغمبران لشکر زما شے ابرار، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرے کمال کسی اور میں نہیں مگر دو چار۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني عملا، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ میرے واجب الاحترام قابل قدردان حاضرین و سامعین حضرات، آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی 5 آیات مبارکہ اور نبی علیہ السلام کے احادیث مقدمہ سمیت ایک حدیث مبارکہ کا آدھا حصہ آپ کے سامنے تلاوت فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعے کے ربط اور واسطے کے ساتھ آج کا جو موضوع ہے وہ نبی علیہ السلام کا وحی کا ابتدائی زمانہ اور مکہ کے ابتدائی زمانے کے بارے میں۔ پچھلے جمعے کو نبی علیہ السلام کے ولادت بسعادت کے موضوع کے متعلق اور انقلابی شان کے متعلق چند معروضات آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ آپ علیہ السلام کی عمر جب 40 سال کی ہوگی، عقل کمال کو پہنچا، شعور کمال کو پہنچا، اقوال اور افعال میں متانت اور سنجیدگی انتہائی پرزور اور قوت کو پہنچی، اور آپ علیہ السلام جب برداشت اور تکلیف اور صبر کے مادہ آپ میں بھرپور آ گیا، یعنی کہ جب انسان کی عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے تو یہ سارے کمالات اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام پر وحی کا سلسلہ نازل فرمایا، اور تمام انبیاء کرام سوائے 1-2 کے اللہ رب العزت نے تمام انبیاء پر وحی کا جو سلسلہ جاری فرمایا وہ 40 سال کی عمر میں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام پر جب وحی کا سلسلہ جاری ہوا تو آپ علیہ السلام نے کما حقہ اس وحی کے حق کو ادا کیا جیسے کہ باقی پیغمبروں نے کیا۔ طلوع آفتاب جب فاران کی چوٹی پر طلوع ہوا، اس وقت جب کہ ساری دنیا کے زہداء اور ساری دنیا کی صوفیاء، فقراء اور راہبین وہ اس وقت انتظار میں تھے کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کب نبوت کا اعلان فرمائیں گے، تو جو روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے خطبے کے درمیان، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین فرماتی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری جلد اول میں سب سے پہلے صفحے پر دوسری یا تیسری حدیث کو اس کو لاتے ہیں۔ روایت کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، اول ما بدأ به من الوحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا رؤیا صالحہ، سب سے پہلے وحی کا جو ابتدائی سلسلہ آپ علیہ السلام کو شروع ہوا تو آپ کو اچھے خواب نظر آنے لگے۔ وَكَانَ لَا يُرَى إِلَّا رُؤْيًا مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، آپ علیہ السلام کے جو خواب ہوتے تھے وہ صبح کی طرح روشن ہوتے تھے اور صادقہ صالحہ سچے خواب ہوتے تھے اور خواب بھی نیک ہوتے تھے۔ تو وحی کا جو ابتدائی سلسلہ تھا آپ علیہ السلام کو اچھے خواب آنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے وَكَانَ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَا، آپ کو خلوت پسند آتا تھا، وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاء، اور آپ غار حراء میں خلوت کرتے تھے، وَهُوَ تَحَنَّسُ، آپ علیہ السلام عبادت کرتے. تحنس کا معنی امام بخاری اس حدیث کے اندر خود بتا رہے، تعبد اللیالی، کئی راتوں تک آپ علیہ السلام عبادت کرتے تھے. آپ علیہ السلام کی عبادت کیسے ہوتی تھی اللہ ہی کو معلوم ہے، احادیث مبارکہ اس سے خاموش ہے، لیکن آپ کی عبادت ملت ابراہیمی کے مطابق ہوتی تھی. فَيَتَزَوَّدُ حَتَّى يَرْجَعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، آپ علیہ السلام اپنے ساتھ کانے کو ساتھ لے کے جاتے تھے، توشے کو لے کے جاتے تھے، یہاں تک کہ اپنے گھر واپس لوٹتے. غار حراء مکہ مکرمہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کے پاس زادرہ ختم ہو جاتا تو واپس لوٹ کر آتے، فَيَتَزَوَّدُ فِيهَا، پھر دوبارہ زادرہ کو لے کے جاتے تھے. یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا حتیٰ جاء الملک، یہاں تک کہ فرشتہ آیا. یہ جبرائیل علیہ السلام تھے. ایک روایت کے مطابق 18 رمضان، بعض میں یہ آتے کہ 17 رمضان، 18 رمضان المبارک آپ علیہ السلام کی عمر اس وقت 40 سال تھی. جبرائیل امین انسانی شکل میں آتے ہیں اور آپ علیہ السلام کو فرماتے اقرأ بسم ربک الذی خلق. چونکہ آپ کی تربیت اللہ پاک براہ راست کرتے ہیں، انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں براہ راست، اور آپ علیہ السلام پڑھے لکھے نہیں تھے. اگر پڑھے لکھے ہوتے تو لوگ کہتے کہ پڑھتے پڑھتے اتنے درجے تک پہنچ گئے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اور آپ شاعر بھی نہیں تھے کہ لوگ نہ کہیں کہ شاعری کرتے کرتے اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. تو آپ علیہ السلام پڑھے ہوئے نہیں تھے، اور آپ علیہ السلام نے یہ خود فرمایا ما انا بقاری، چونکہ آپ پڑھے نہیں تھے، آپ کا کوئی استاد نہیں تھا، آپ کا استاد براہ راست اللہ رب العزت. اگر آپ پڑھے ہوتے تو لوگ کہتے کہ پچھلے کتابوں سے انہیں کچھ پڑھا ہوا ہے اور وہ آگے بیان کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. جبرائیل امین فغتنی، آپ علیہ السلام فرماتے کہ مجھے دبوچا، حتی بلغ من الجہد دون الفاظ، یہاں تک کہ میری وجہ سے جبرائیل امین کو کافی تکلیف ملی، یا مجھے کافی تکلیف ملی جبرائیل امین کی وجہ سے. پھر فرمایا اقرأ فقلت ما انا بقاری، دوبارہ فرمایا کہ پڑھیے، میں نے کہا میں تو نہیں پڑھا ہوں. فغتنی ثانیہ حتی بلغ من الجہد، دوبارہ مجھے دبوچا یہاں تک کہ میں کافی مشقت میں پڑ گیا، یا میری وجہ سے جبرائیل امین مشقت میں پڑ گئے. فقال اقرأ فقلت ما انا بقاری، پھر میں نے کہا کہ میں تو پڑھا نہیں ہوں. جبرائیل امین نے جب کہا پڑھیے، فغتنی ثالثہ، مجھے تیسری مرتبہ دبوچا، حتی بلغ من الجہد، پھر تیسری مرتبہ دبوچنے کے بعد اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ کو فرمایا کہ میرے ساتھ اس طرح پڑھتے جائیے. تو آپ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ ابتدائی آیات سورہ علق کی ابتدائی آیات ہے. یہ 5 آیات اللہ پاک نے آپ کے اوپر نازل فرمایا. اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے میرے پیغمبر اپنے بابرکت، اپنے رب کے بابرکت نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، انسان کو ایک لوتڑے سے پیدا کیا، خون کے لوتڑے سے. اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے، آپ کا رب بڑا با کرم ذات ہے. الذی علم بالقلم، انسان کو قلم سے سکھلایا. علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ چیزیں سکھلایا جو نہیں جانتا ہے. اے میرے پیغمبر آپ کو بھی وہ علوم ہم سکھائیں گے جو آپ کے علم میں بھی نہیں ہوگا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں غار حراء سے واپس آتا ہوں اور سیدھا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے ہیں اور آپ فرماتے زمیلونی زمیلونی، مجھے کمبل اوڑھو کمبل اوڑھو، چونکہ آپ علیہ السلام پر نبوت کا جو بوجھ آیا تھا اور آپ کو بخار چڑھ گیا تھا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی، اس حدیث کی راویہ ہے، وہ فرماتی ہے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا میں فوراً کمبل لایا اور آپ علیہ السلام فرماتے خشیت علی نفسی، میں اپنے آپ پر ڈر گیا کہ یہ میں نبوت کا بوجھ برداشت کر سکوں گا یا نہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اللہ پاک آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، رسوا نہیں کریں گے. کیوں؟ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں اور آپ تو نادر لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور حق کے کاموں میں جو مصیبت آ جاتی ہے اس وقت آپ تعاون کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور آپ مہمان نواز ہیں، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ سچ بولنے والے ہیں. تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی کہ اللہ پاک آپ کو ضائع نہیں کریں گے، آپ پریشان نہ ہو جائیے. اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتے ہیں، اور یہ ایک راہب تھے، عیسائی عالم تھے، اس وقت کے بول پائے کہ عالم تھے. ان کے پاس لے کے جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا واقعہ سنیے. آپ علیہ السلام سارا قصہ بیان فرماتے ہیں. تو ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ یہ وہی ناموس ہے، وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی لے کر آتے. تو گویا آپ نے فرمایا کہ آپ آخری پیغمبر ہے، آپ پر اللہ پاک کی وحی نازل ہوئی ہے. یہ جبرائیل امین ہے. ورقہ بن نوفل نے فرمایا کہ کاش
کہ میں اس وقت نوجوان ہوتا اور اکون حیا، اس وقت میں زندہ ہوتا جس وقت آپ کے قوم آپ کو نکالیں گے۔ آپ علیہ السلام فرماتے امخرجیہم، کیا وہ لوگ میرے قوم والے مجھے نکالیں گے؟ چونکہ آپ علیہ السلام کا ایک مقام تھا، امین اور صادق کے نام سے آپ کو پکارتے تھے۔ آپ علیہ السلام آتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو حکم کرتے فاصدع بما تؤمر وانذر عشیرتک الاقربین، پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اور آپ کو فرمایا وخفض جناحک للمؤمنین، اور آپ نرمی اختیار کریں ایمان والوں کے لیے، اپنے بازو پس رکھے۔ تو آپ علیہ السلام نے ابتدائی 3 سال مکہ کے جو ابتدائی 3 سال تھے خفیہ طور پر دعوت دی، اپنے گھر سے دعوت کا ابتدا کیا۔ عورتوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس سے معلوم ہوتے ہے کہ عورت کا اسلام میں بہت بڑا کردار ہے۔ عورت کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ زیب و زینت اختیار کرے، عورت کا یہ ہے کہ مردوں کے شانہ بشانہ دین کے کاموں میں کھڑے ہو جائے۔ جیسے مردوں کو دین کی ضرورت ہے، دین کے اوپر چلنا مردوں کے لیے ضروری ہے، تو عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لاتی ہے، اور مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہما آپ پر ایمان لاتے ہیں، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کی عمر 10 سال ہوتی ہے وہ آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اس آیات کے مطابق وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اپنے خاندان والوں کو جمع کرتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامان کے لیے کچھ پیسے دیتے کہ دعوت کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ آپ دعوت کرتے اپنے قبیلے کے لوگوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو۔ جب آتے ہیں اس میں ابو لہب بھی ہوتے ہیں، ابو جہل، یہ سارے موجود ہوتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام جب ان کو دعوت دیتے تو ابو لہب پہلے بول لیتے ہیں کہ اس نے اس کانے کے اوپر جادو کیا ہے، اور آپ علیہ السلام کے دل میں جو بات ہوتی ہے وہ اسی طرح رہ جاتی ہے، کوئی بات نہیں کرتے، سارے لوگ چلے جاتے ہیں۔ دوبارہ آپ علیہ السلام پھر دعوت کا اہتمام کرتے، اور پھر جب سب لوگ آ جاتے ہیں تو آپ علیہ السلام ان کو دعوت دیتے ہیں، اور آپ فرماتے یا بنی فہر یا بنی فلاں، میں آپ کو آخرت کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں، اور میں آپ کو ایک ایسی دعوت دینے والا ہوں، ایک ایسی حق دین آپ کو بتانے والا ہوں، اگر اس کے مطابق آپ زندگی گزارو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے، اور آپ اس دین کو اور اس اسلام کو ٹکرائیں گے تو دنیا کے اندر بھی ناکام ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی ناکام ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے فصیح اور بلیغ انداز سے مختصر کلمات کے ساتھ ان کو دعوت دی۔ تو ابو لہب نے پھر لوگوں کو وہاں سے بگایا اور کہا کہ یہ تو پاگل ہو چکا ہے، یہ تو ساحر ہے، جادوگر ہے، اور سارے لوگ آپ علیہ السلام سے چلے گئے۔ 3 سال تک آپ علیہ السلام خفیہ طور پر دعوت دیتے رہے، اور 3 سال کے بعد آپ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اے پیغمبر آپ لوگوں کو کل عام دعوت دیجئے۔ عرب کے اندر ایک دستور تھا، اگر کوئی ہنگامی بلانا ہوتا، ایمرجنسی آواز ہوتی، تو پہاڑ پر کھڑے ہو کر وہ صباح کے الفاظ لگاتے۔ آپ علیہ السلام صفا پہاڑی پر کھڑے ہوتے اور فرماتے یا صباحا وا صباحا، یہ الفاظ لگاتے، سارے لوگ دوڑتے ہوئے آتے کہ کوئی معاملہ ہو گیا ہے۔ سارے قبیلے والے، سارے خاندان والے قریش آ جاتے، جمع ہو جاتے۔ آپ سب سے پہلے ان کو فرماتے ہیں اے لوگو انی لبثت فیکم عمرا من قبلی الصادق ام کاذب، اے لوگو تمہارے اندر میں نے کئی عرصہ گزارا ہے، کیا کہتے ہو میں جھوٹا ہوں یا سچا ہوں؟ تو سب لوگوں نے جواب دیا ما جربناک الا صدقا، کئی بار ہم نے آپ کا تجربہ کیا، کئی بار آپ کو آزمایا، لیکن ہم نے آپ کو سچا پایا۔ تو آپ نے فرمایا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، ایک بڑا عذاب آنے والا ہے اس سے میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے کوئی لوگ آپ کے اوپر حملہ کر رہے، سوار ہے، گھوڑ سوار ہے، آپ یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا ہم یقین کریں گے کیونکہ آپ سچے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ کلمات کہے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، ایک معبود برحق کو مانو، تمہیں میں آخرت کے عذاب سے، آنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں، تو سارے لوگ چند منٹ پہلے جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، سب لوگ آپ کو جادوگر اور کاہن اور کذاب، جھوٹا کہنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی ایک حق اور باطل کا ٹکراؤ آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے حق کو اجاگر کیا، تو
تو سارے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا تھے ابو لہب وہ بھی آپ کے دشمن ہو گئے، اور پھر آپ کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر انتہائی ظلم کرتے رہے، آپ پر تکلیفیں آتی رہی، آپ برداشت کرتے رہے۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے کہ ابو لہب کی جو بیوی تھی ام جمیل آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیاں اس کے ابو لہب کے بیٹے کے دو بیٹوں کے نکاح میں تھی، تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہا کہ بھئی آپ علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاق دو۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کا کام کیا، لوگوں کو ایک معبود برحق کی طرف بلایا، چنانچہ ابو لہب کا ایک بیٹا آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے گالیاں دیتا ہے اور پھر آپ کے سامنے آپ علیہ السلام کی بیٹی کو طلاق دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خفا ہو جاتے ہیں، بددعا دیتے ہیں، اور اس کو اسی وقت ایک شیر اس کو چیر پاڑتا ہے۔ عقبہ ابن ابی معیط ایک کافر ملعون تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گلے میں کپڑا ڈالتے ہیں، پلہ ڈالتے ہیں اور آپ کے گلا گونڈتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سانس بند ہو جاتا ہے۔ مشرکین مکہ جمع ہوتے ہیں بیت اللہ کے اندر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک بارگی حملہ کرتے ہیں، آپ کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک محفل بیٹھی ہوئی تھی، ابو جہل ملعون بھی ان میں تھا، اور عقبہ ابن ابی معیط اور ولید ابن معیرہ اور یہ شیبہ ابن، یہ سارے موجود تھے بڑے بڑے کفار، اور انہوں نے کہا کہ کون یہ اونٹ فلانی جگہ پر اونٹ ذبح کیا ہوا ہے، اس کی اجری کون اٹھا کے لے آئے گا؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے بیت اللہ شریف میں، تو عقبہ ابن ولید یہ جاتے ہیں اور اس اجری کو لے کر آتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے میں جاتے ہیں تو وہ گندگی اور اجری آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں ڈالتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اتنی ہمت نہیں تھی اس وقت کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اجری ہٹا دوں، کیونکہ مسلمان اس وقت کمزور تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی ہوئی آتی ہے، 4 سال یا 5 سال کی عمر ہوتی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ اجری ہٹاتے ہیں، اور یہ مشرکین مکہ اور ہنستے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر گرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد دعا فرماتے ہیں، اللہم علیکا بعمر ابن ہشام والولید ابن معیرہ، اور ان سب کافروں کے، والعقبہ ابن معیط اور ابو جہل، ان سب کے نام لیتے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں خود اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہوں بدر کے موقع پر کہ یہ سارے مقتولین پڑے ہوتے، مردار پڑے ہوتے۔ تو میرے عزیز دوستو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کی طرف بلایا تو آپ کے اوپر انتہائی تکلیفوں کی بارشیں ہوئی، کفار کی طرف سے آپ کے اوپر ظلم کے بارشیں ہوئی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ابو جہل ملعون آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک جگہ ملتے ہیں اور آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کو برا بلا کہتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتے، ان کو پتہ چلتا ہے اور وہ آتے ابو جہل کے سر پر کمان مارتے ہیں، اور ابو جہل شرمندہ ہو جاتے، سارے لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے کہ میں نے اس کے بھتیجے کو گالی دی، اس لیے مجھے اس نے گالی دی تھی، اس نے مجھے مارا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنے تکالیف آئے، اتنی سختی آئے، اور آپ نے تکلیفیں برداشت کیے، صحابہ پر آئے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ابتدائی دور تھا۔ پھر کفار مکہ اور ابو طالب کے پاس آتے ہیں، ابو طالب کو کہتے ہیں کہ آپ کا بھتیجا ہم سب کے جو معبودان ہیں، کئی معبودان ہیں، ان سب کی نفی کرتا ہے، ایک معبود برحق کی کہتا ہے، آپ اس کو سمجھائیے، ورنہ یا آپ اس کا ساتھ دیجئے یا ہمارا ساتھ دیجئے، آپ کس طرف ہو؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے چاچا ابو طالب سمجھاتے ہیں اور کہتے کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور آپ بھی جوان ہیں، ابھی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ تعاون کرتے، ابھی میں کمزور پڑ چکا ہوں، آپ ان لوگوں کی بات کو مان لیجئے، یہ آپ کو بہت اچھے مطالبات اچھے پیش آفر کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے اور ایک ہاتھ میں سورج رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دے اور مجھے کہے کہ اس دعوت والے کام سے اللہ کی طرف بلانے سے رک جاؤ، پھر بھی میں نہیں رکوں گا۔ پھر ابو طالب کہتے کہ میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں، آپ کام کرے دعوت کا۔ ایک روایت کے اندر آتے ہیں کہ مشرکین مکہ ابو طالب کے پاس آتے اور کہتے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتے کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بات کرتے ہیں ابو طالب،
آپ فرماتے उसको آپ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ اے چچا جان میں آپ کو ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں اگر آپ اس کی اتباع کرو گے تو سارے عرب والے تمہارے تابع ہو جائیں گے اور سارے عجم والے تمہیں جزیہ دیں گے اور تمہارے غلام بنیں گے. انہیں فرمایا بتیجے 1000 کلمے ایسے بتائیے. تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لو تو تمہارے سارے عرب تمہارے غلام ہو جائیں گے, تمہاری اتباع کریں گے اور عجم والے تمہیں جزیہ دیں گے. تو ابو طالب نے کہا بتیجے یہ نہیں ہو سکتا. پھر کفار نے آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے خاندان والوں سے بھی سوشل بائیکاٹ کیا. شیبہ بی ابی طالب نے 3 سال آپ کے خاندان والوں کو بنی ہاشم کو قید میں رکھا, کوئی ان کے ساتھ معاملات نہیں ہوگا, اور کہا کہ کوئی ان کے ساتھ تجارت نہیں, کوئی چیز ان کے اوپر نہیں بیچیں گے. اور صحابہ نے اور مسلمان اور بلکہ اس کے ساتھ کافر بھی تھے, کافر کو بھی رکھا, کچھ مسلمان نہیں ہوئے تھے, انہوں نے بھی تکلیفیں برداشت کی. یہاں تک کہ ایک چمڑا جو خشک صحابہ کو ملتا وہ پیشاب کے لیے بیٹھے تھے, انہوں نے محسوس کیا, اس کو انہوں نے اٹھایا, اس کو دھویا اور اس کو کاتے رہے. اتنی سخت تکلیفیں انہوں نے برداشت کی. 3 سال کی مدت آخر پوری ہو جاتی ہے, یہ معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے. پھر آپ علیہ السلام اپنے خاندان والوں سے ذرا ہٹ کر قبائل پر دعوت کو پیش کرتے ہیں. چنانچہ آپ بنی بکر کے پاس جاتے ہیں, پھر قبیلہ قحطان کے پاس, غطفان کے پاس جاتے ہیں, دونوں آپ کا انکار کرتے ہیں. پھر آپ ثقیف کے پاس جاتے ہیں, طائف کا جو قصہ مشہور ہے, طائف والوں کے پاس جاتے ہیں, آپ ان پر اسلام پیش کرتے ہیں. طائف والے سے پہلے آپ علیہ السلام کے ایک واقعہ بتاتا چلوں. قرطبی کے اندر تفسیر قرطبی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 232 پر یہ ایک روایت ہے کہ ابو جہل اور ان کے ساتھ اور بھی کئی سرداران قریش یہ ملعونین بیٹھے ہوئے تھے اور کہتے تھے کوئی ایک ایسا آدمی دیکھو جو جادوگر بھی ہو, جو کاہن بھی ہو اور جو شاعر بھی ہو. نبی علیہ السلام کا معاملہ ہمارے اوپر سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہے, جادو ہے, یہ شاعر ہے, یا یہ جو ہے نا کاہن ہے. تو عقبہ ابن معیط جس کا لقب کنیت ابو الولید تھا, کنیت اس کے ابو الولید تھی, اس نے کہا میں تینوں صفات میرے اندر, کاہن بھی ہو, شاعر بھی ہو اور ان کے پاس جاتے ہیں, جادوگر بھی ہو, اس کے پاس جاتے ہیں. نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں آپ کو اگر سرداری چاہیے تو سارے لوگ آپ کا اتباع کریں گے, آپ ہمارے سردار ہو جائیے, لیکن اس دعوت والے کام کو چھوڑ دیجئے. اگر آپ کو عورتیں چاہیے تو عرب کے 10 خوبصورت ترین عورتوں سے آپ کے نکاح کروا دیں گے. اگر آپ کوئی بیمار ہیں, کوئی آپ کے اوپر جنات وغیرہ ہے, تو آپ کے لیے پیسے جمع کریں گے تاکہ آپ کے جادو کا, جنات کا علاج کیا جائے. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیات قرآن عربی لقوم یعلمون. یہ مثل صاعقۃ و ثمود, یہ 15 آیات آپ تلاوت فرماتے ہیں تو ابو الولید فوراً جاتے آپ علیہ السلام کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھتے کہ بس کر جاؤ اور آپ آگے تلاوت نہ کیجئے. چنانچہ یہ آتے ہیں اور مشرکین مکہ جب دیکھتے ہیں تو اس کا 2 روایت, ایک گھر میں جانے کا ہے اور ایک قریش مکہ کے پاس آتے تو ان کا چہرہ تبدیل ہوا ہوتا ہے. وہ ان کو کہتے کہ آپ کو نبی علیہ السلام نے کیا کھلایا؟ انہوں نے کہا میرے پاس خود بہت ہے, میں بڑا امیر ہوں, لیکن میں نے جو ان کا کلام سنا ہے ایسا کلام میں نے کبھی نہیں سنا. نہ وہ شاعر ہے, نہ وہ کائن ہے, اور نہ جو ہے نا وہ ساحر جادوگر ہے. اور وہ آیات تلاوت کی. اور پھر انہوں نے کہا اگر آپ چاہتے ہو کہ نبی علیہ السلام کی امداد نہیں کرتے ہو تو اللہ پاک کسی اور سے, عرب کے علاوہ کسی اور سے ان کی مدد کریں گے. اور اگر ان کا یہ جو کلام ہے اور یہ ظاہر ہو گیا اور نبوت ظاہر ہوگا, یہ تو یا بادشاہ ہوں گے پھر بھی تمہارا فائدہ ہے, اور کیونکہ یہ اشرف ہوں گے تو تم ہی میں سے اشرف ہوں گے, اور ملک ہے تو تمہارا ملک ہے, تمہارا انعام روشن ہوگا. چنانچہ انہوں نے کہا کہ بھئی اس کے اوپر بھی جادو کا اثر ہو گیا. تو واقعہ بیان کر رہا تھا, آپ علیہ السلام طائف والوں کے پاس گئے. جب اپنے لوگوں نے آپ کی دعوت کو نہیں مانا, آپ کو تکلیفیں دیتے رہے, تو طائف والوں کے پاس گئے. 3 بھائی تھے, تینوں سردار تھے. ایک کا نام عبد تھا, ان کے اوپر اسلام پیش کیا. ایک بھائی نے کہا کہ اللہ پاک نے خانہ کعبہ کے غلاف کے لیے آپ کو چنا, اس کی خدمت کے لیے آپ کے سوا کوئی نہیں ملا. دوسرے نے کہا اللہ کیوں آپ کے علاوہ کوئی اور پیغمبر نہیں ملا, آپ کو نبوت دیا. اور تیسرے نے کہا اگر آپ حق پیغمبر ہے تو آپ کا انکار کرنا نقصان سے خالی نہیں ہے, اگر آپ جھوٹے ہیں اور جھوٹ بول رہے تو جھوٹوں سے میں بات نہیں کرتا. چنانچہ تینوں سرداران آپ کی بات کو نہیں مانتے, اور آپ علیہ السلام تو جو عرب کا جو دستور تھا اس دستور کے مطابق آپ علیہ السلام کے ساتھ پیش نہیں آتے. عرب میں یہ کہ مہمان نوازی کرتے, انہوں نے مہمان نوازی بھی نہیں کیا.
اور جیسے قبیلہ بنو بکر اور غطفان قریش مکہ کے ڈر کی وجہ سے آپ کی دعوت کو نہیں مانا، تو طائف والوں نے بھی آپ کی دعوت کو نہیں قبول کیا قریش مکہ کے ڈر کی وجہ سے۔ آپ علیہ السلام جاتے کہ ٹھیک ہے آپ نہیں مانتے ہو، لیکن مکہ والوں کو یہ نہ بتانا، وہ مجھے اور تکلیفیں دیں گے۔ وہاں سے جب روانہ ہوتے تو یہ بدماش لوگ بچوں کو آپ کے پیچھے لگاتے ہیں۔ بعض روایت کے اندر آتے کہ راستوں میں کھڑے ہوتے اور آپ علیہ السلام کو پتھر مارتے۔ بعض روایت میں آتے کہ پیچھے آپ کے پڑے ہوتے اور آپ کو پتھر مارتے، اور بعض روایت میں آتے تالیاں بجاتے، آوازیں کستے ہیں، اور آپ علیہ السلام کا جسم مبارک زخمی ہو جاتا، خون نکلتا ہے، یہاں تک کہ آپ کا خون مبارک آپ کے پاؤں تک پہنچ جاتے ہیں، اور ایک پتھر پر آپ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے کن لوگوں کے حوالے کیے ہے، یہ تو نہیں جانتے، پروردگارا اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ لوگ تو نہیں سمجھتے، ان کے لیے پھر بھی دعا کرتے۔ اس وقت جبرائیل امین آتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ پہاڑوں کا ایک فرشتہ مقرر ہے، اللہ پاک نے اس کے ذمہ لگایا، اگر آپ چاہتے ہو تو ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان کو چل دے۔ یہ طائف کا جو علاقہ ہے یہ جیسے ہمارے مری کا پہاڑی علاقہ ہے، ایسے پہاڑی ٹھنڈا علاقہ ہے، پہاڑوں میں رہتے ہیں۔ تو فرمایا آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تو رحمت للعالمین ہوں، میں کیوں جو ہے نا ایسا حکم کروں؟ آپ علیہ السلام نے فوراً ان کے حق میں دعا کی کہ اللہ پاک ان کی نسل سے مسلمانوں کو پیدا کریں گے، یہ تو نہیں سمجھتے۔ تو میرے عزیز دوستو، آپ علیہ السلام نے یہ تکلیفیں برداشت کیے، امت کے لیے برداشت کیے تکلیفیں۔ ابتدائی سال لیلۃ العقبہ والی رات 7 آدمی مسلمان ہوتے ہیں، آپ علیہ السلام عکاظ بازار پہ جاتے، لوگوں کو دعوت دیتے، ابو جہل ملعون آپ کے پیچھے آتے ہیں اور کہتے ہیں میرا بھتیجا ساحر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جادوگر ہے، یہ جھوٹا ہے، اور آپ علیہ السلام کے سر مبارک پر جو ہے نا مٹی ڈالتے ہیں۔ اور طارق ایک راوی ہے، ایک صحابی، وہ فرماتے ہیں، غالباً طارق بن زید ہے، کہ ابو لہب جو ہے نا آپ علیہ السلام کے پیچھے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ساحر ہے، جادوگر ہے۔ اور حج کے لیے جو لوگ آتے آپ ان کو دعوت دیتے، چنانچہ مدینہ منورہ کے جو صحابہ جن کو انصار صحابہ کہتے، ابتدائی لیلۃ العقبہ جس کو کہتے، بخاری کے اندر اس کا ذکر ہے، پہلے 7 آدمی یا 6 آدمی مسلمان ہوتے، پھر اگلے سال جب حج کو آتے تو 13 آدمی، پھر تیسرے سال جب آتے تو 70 آدمی مسلمان ہوتے۔ تو اسلام آہستہ آہستہ اس طرح پھیلتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے سخت تکلیفیں برداشت کی۔ ایک روایت کے اندر آتے ہیں آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کے اوپر احد سے بھی کوئی زیادہ سخت دن تھا؟ غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے، آپ نے فرمایا ہاں اس سے بھی زیادہ سخت دن تھا، کیونکہ احد کے موقع پر آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، آپ کا سر مبارک زخمی ہوا تھا، آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں طائف والا دن، کیونکہ انہوں نے میرے عزت کے ساتھ کھیلا تھا، میرے عزت کو مجروح کیا تھا، آپ علیہ السلام پر بہت سخت دن تھا۔ تو یہ اس امت کے لیے برداشت کیے، اور یہ امت ہے کہ نبی علیہ السلام کو بھول بیٹھی ہے، نبی علیہ السلام کے سنتوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتی ہے، اور نبی علیہ السلام پر دور پڑنا تو دور کی بات ہے، نبی علیہ السلام کے نام نہیں یاد۔ اکثر لوگوں کو ہمارے پوچھے جائے پھر ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے تو نہیں معلوم ہوگا۔ آپ علیہ السلام کا نام محمد احمد، ہمیں اپنے پیغمبر کا نام معلوم ہونا چاہیے، آپ کی عمر، آپ کی زندگی۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی سیرت جب ہمیں معلوم ہوگی تو آپ علیہ السلام کی زندگی پر عمل کرنا آسان ہوگا، صحابہ کی سیرت معلوم ہوگی تو صحابہ کے نقش قدم پر چلنا آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔